اچھا خرم صاحب، ابھی ہم بات کر رہے تھے ایران امریکہ مذاکرات کی، تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ بس مستقبل قریب میں ایران امریکہ مذاکرات ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کوئی عملی شکل؟ مستقبل قریب کو آپ ڈیفائن کر دیں تو دیکھیں، مستقبل قریب میں تو اس معاملے میں خوش گمان ہوں کہ غالباً اگر آپ رفلی کو اس وقت ذہن میں رکھیں تو جون کے وسط تک یہ معاملہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ جون کے وسط تک؟ اور اس میں بڑا بریک تھرو کیا امریکی صدر کے چائنا کے دورے کے بعد آیا ہے یا کوئی اتنا زیادہ اس کا اثر نہیں ہے؟ اس کا اتنا اثر نہیں ہوا کیونکہ وہ تو جو دورہ تھا اس میں چین نے اس تنازع کے بارے میں کوئی ٹھوس بات نہیں کی۔ انہوں نے صرف یہ کہا کہ آبنائے ہرمز کو کھلنا چاہیے۔ یو اے ای کی پوزیشن اب آپ کہاں دیکھیں گے؟ دیکھیے، یو اے ای نے ایک فیصلہ کیا ہے اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کے ہواری بن کر ہندوستان کے ہواری، اب یہ آپ دیکھیے یہ ملک اکٹھے ہو گئے نا، ہندوستان، یو اے ای، اسرائیل اور امریکہ، تو یہ چار ان کا خیال ہے کہ یہ ان کی سلامتی جو ہے، قومی سلامتی، اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہمیں اس سے ویسے نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی فارن پالیسی کا ٹیسٹ ہے کہ جہاں آپ کے مفادات ہیں وہاں آپ نے اپنی نظریات کو تھوڑا سا سائٹ پر رکھنا ہے۔ اب مفادات کیا ہیں کہ تقریباً 18 لاکھ پاکستانی برسر روزگار ہیں یو اے ای میں۔ ان کی ریمیٹنسز الحمدللہ پچھلے مہینے بھی بہت زبردست، کوئی $3.5 ارب سے زائد یو اے ای اور سعودی عرب سے زیادہ جو تھیں وہ آئی تھیں۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ اپنی جو گفتگو ہے، کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن چینل اوپن کھلا رکھنا ہے، کھل کر بات کرنی۔ یہ نہیں کہ جو پاکستان نے جو ایک سٹینڈ لیا ہے اور بہت زبردست سٹینڈ لیا ہے، خود مختاری کا سٹینڈ لیا پاکستان نے۔ دیکھیے، جہاں ایران کے اوپر امریکی حملے کی مذمت کی ہے، پاکستان نے اسی پرزور طریقے سے ایران کے متحدہ عرب امارات پر حملے کی بھی مذمت کی ہے۔ تو ہم نے یہ جو طریقہ کار ہے یہ درست ہے کہ ہم کیونکہ یو اے ای ہمارا دوست رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشی مفادات کا تحفظ ہو، تو ہمیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات قائم رکھنے ہیں۔ یہ اور ایشو ہے کہ ان کی جو یو اے ای نے اپنی سمت چنی ہے، اس سے مشرق وسطیٰ میں جو عرب ممالک کا اتحاد ہے اس کے اندر ضرور دراڑیں پڑیں گی۔ پاکستان کو پریکٹیکلی معاشی لحاظ سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ مذاکرات ہوتے ہیں، ایران امریکہ مذاکرات، اور پاکستان میں پاکستان کو ایک تو آج کل جو ہم سب کہ کہتے ہیں نا روح کو تڑپا رہا ہے وہ پیٹرول کی قیمت، وہ اس سے یہ پاکستان کو براہ راست فائدہ ہوگا اگر اگر یہ جیسے ہی تنازع حل ہوگا، اور آپ نے دیکھا جب بھی تنازع حل ہونے کے قریب ہوتا ہے فوراً آئل پرائسز جو ہیں وہ 100 سے پھر 95 ہو جاتی ہیں، پھر 83 بھی ہو جاتی ہیں، پھر اوپر چلی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تیل کی قیمت کم ہوگی، اور یہ جو اس وقت ہمارے اوپر بحران ہے، سب کے اوپر ذہن کے اوپر سوار ہے، وہ ہم سکا سانس۔ لیکن علی پرویز ملک جو وزیر پیٹرولیم ہے وہ بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ کم ہوگی، لیکن عوام کو اس پہ یقین نہیں آ رہا، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی چیز بڑھتی ہے تو اس کے بعد نیچے نہیں دیکھی۔ نہیں دیکھیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی کم ہوگی؟ سبزیوں کی، فروٹ کی قیمتیں بہت کم ہوئی ہیں۔ میں تو میں نے کہا میں روزانہ گزرتے ہوئے دیکھتا ہوں، لیکن یہ اس سے قطع نظر سوال یہ ہے کہ ہمیں جو اس کا لانگ ٹرم فائدہ ہے، دیکھیے ایک تو فائدہ ہمیں ہوگا جو سعودی عرب کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ہے، اس سے پاکستان کی جو دفاعی پیداوار کی صنعت ہے اس کے اندر ڈیفینیٹلی اضافہ ہوگا، اس کے اندر نیا روزگار پیدا ہوگا اور نوجوانوں کو، مرد و خواتین کو روزگار ملے گا، وہ ایک فائدہ ہے۔ اور جتنا سعودی عرب پاکستان کے اندر انویسٹ ہوگا اکنامیکلی بھی اور ڈیفنس وائز بھی، تو وہ پاکستان کی مضبوطی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک ایلائی ہے۔ لیکن اصل جو چیز آئی تھنک جس طرف ہمیں دیکھنا چاہیے وہ یہی ہے کہ اگر ہم اپنے اندر جو معاشی تبدیلیاں جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے وہ لا سکیں، اور اس بات پر غور کریں کہ صرف اسلام آباد میں بیٹھ کر فورن انویسٹمنٹ نہیں آنی۔ فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ فالو کرتی ہے ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کو۔ جیسے ہی پاکستانی کے اندر انویسٹ کرنا شروع کریں گے تو باہر والے اس کو دیکھ کے اس کے ریٹرنز چیک کریں گے اور اس سے اندازہ لگائیں گے کہ کیا دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے ہماری جو ٹیکسیشن کا نظام ہے
اور بطور وزیر تجارت میرے پاس تو تقریباً ساری ملٹی نیشنل کمپنیز شکایت کرتی ہوئی آتی تھی. تو کبھی وہ شکایات آپ نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب سے ڈسکس کی اور پراپر وہ سمجھے ہوں؟ لیکن آپ دیکھیے نا, آپ دیکھیے محصولات اکٹھا کرنے کا جو ایمرجنسی رہتی ہے پاکستان میں, وہ ہر چیز کو کھا گئی ہے. دیکھیے نا, لٹرلی ہماری ایکسپورٹس کو کھا گئی ہے, ہماری گروتھ کو کھا گئی ہے, ہماری انویسٹمنٹ کو کھا گئی ہے, کہ بھئی ہمیں ہر جون میں شو کرنا ہے کہ جی ہم نے اتنا ٹیکس اکٹھا کیا. ابھی یہ جون آ رہا ہے نا جی, اب شکایت کیا ہے؟ شکایت یہی تھی کہ ان جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان سے ایڈوانس ٹیکس لیتے تھے. ٹھیک ہے, اب ان کے جو اوریجنل اونرز ہیں جو دوسرے ممالک میں ہیں, جو ان کے بورڈز ہیں, بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں, وہ ہمیشہ اس کے اوپر کمپلین کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کو وقت پر ٹیکس دیتے ہیں, آپ ہم سے ایکسٹرا ٹیکس کیوں لے رہے ہیں جون میں, یا جب بھی کوئی ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان سے ایکسٹرا ٹیکسیشن کرتے ہیں کہ جی ہمیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ اور درست کہتے ہیں کہ ٹیکس دینا بھی آسان نہیں ہے. اگر میں اور آپ ٹیکس دینا چاہتے ہیں نا, وہ بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اور ابھی بھی جو نیا غالباً فارم ہے, اگر وہ 44 صفحے کا یا 144 صفحے کا ہے, تو پاکستان کے عوام کی اس میں کوئی بھلائی اور بہتری نہیں ہو رہی. تو لہٰذا اس میں غیر روایتی سوچ سے اس سارے معاملے کو ہینڈل کرنا ہے. اور صرف اس میں وفاقی حکومت نہیں ہے انویسٹمنٹ میں, اس میں صوبائی حکومتوں کا اتنا ہی رول ہے. کیونکہ جو مثلا ایک باہر کی کمپنی آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے انڈسٹری لگانی ہے کسی بھی ملک کے شہر میں, تو جانا تو اس نے اسی پٹواری کے پاس جہاں میں اور آپ جاتے ہیں. کیا وہ آفس جو ہے وہ انٹرنیشنل جو کمپنیز ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے تیار ہے, یا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہے؟ یا جنہوں نے وہاں کسی بھی شہر میں بجلی کا جو ہے کنیکشن لینا ہے اور انڈسٹریل کنیکشن لینا ہے, کیا وہ آسان ہے لینا؟ نہیں. کیا گیس کا کنیکشن لینا آسان ہے؟ نہیں. کیا جو دوسرے ٹیکسیشن کے ایشو ہیں وہ کرنے آسان ہے؟ نہیں. تو جو سوال آئی تھنک آپ کے ناظرین تک میں پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت بہت سارے مسئلے ہیں. پیٹرول کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کی ریاست عملاً متروک ہو چکی ہے, آبسولیٹ ہے ہمارے پروسیجرز. تو یہ بھی ایک سسٹمیٹک ایفرٹ شہباز شریف صاحب نے بہت اچھی ایفرٹ کی تھی جب وہ چیف منسٹر تھے, جس کی ایک مثال یہ کہ انہوں نے سارا جو زمین کی ملکیت کا نظام تھا وہ کمپیوٹرائز کر دیا تھا. لیکن اس کا نیکسٹ سٹیپ نہیں آیا کہ اگر آپ کے پاس ویریفائڈ وہ کمپیوٹرائزڈ فائل موجود ہے تو اس کی بنیاد پہ آپ نے اگر بینک کو لون اپلائی کرنا ہے تو آپ نے کاغذ کیوں بھرنا ہے؟ آپ وہ ڈائریکٹ فائل جو ہے ویریفائڈ کیوں نہیں بینک میں سبمٹ کر سکتے؟ تو بہت سارے معاملات میں ہمیں ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے, اور اب جب کہ جو ہے وہ یہ جو موبائل سب کی جیبوں میں ہے, تو اور ایک پوری نسل جوان ہوئی ہے جس نے نہ لیپ ٹاپ دیکھا ہے نہ ڈیسک ٹاپ دیکھا ہے, انہوں نے صرف یہ فون دیکھا ہے, یہ اسمارٹ فون دیکھا ہے. ٹھیک ہے, تو لہذا حکومت کو بھی اسمارٹ فون پہ آنا ہوگا. ایگزیکٹلی. اچھا, یہ سنسیئرٹی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے تو ہمیں نظر آتی ہے کہ جی وہ معاشی گروتھ چاہتے ہیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ جو ایف بی آر کی ٹیم ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت چیئرمین ایف بی آر کی ٹیم وہ ایلیجیبل ہے؟ ان کے لیے تو بڑا آسان ہے نا کہ بس نکال ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دیں, نکال لیں. وہ ہاں دیکھیے ان کو جس چیز پر پرکھا جانا ہے وہ محصولات ہیں. آئی تھنک جو زیادہ سوچ بچار کرنی ہے وہ ہماری پالیسی میکنگ میں, ہماری اسمبلی میں ہمارے ماہرین نے بیٹھ کے کہنا ہے کہ جی یہ ایف بی آر کی ٹیم یہ پروسیجرز ہوں گے جس کے تحت آپ نے یہ طریقہ کار ہوگا. جو ٹیکس دینے والا نیا آتا ہے اس کو آپ نے 144 صفحے نہیں بھروانے, آپ نے صرف ایک صفحہ بھروانا ہے, سمپل. ہاں, اس کو یہ اب یہ جو کام ہے جو پالیسی, دیکھیں نا دو کام ہے, ایک پالیسی میکنگ ہے اور ایک امپلیمنٹیشن ہے. امپلیمنٹیشن اس وقت جو پالیسی ہے وہ اس کو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اب اس کے اوپر بھی ہزار اعتراضات ہو سکتے ہیں, لیکن ایشو یہی ہے کہ وہ یہ جو سوچ ہے, ہوتا یہ ہے کہ آپ امپلیمنٹیشن والوں سے ہی پوچھتے ہیں کہ پالیسی کیا بنانی ہے. ہاں, اور وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ 144 صفحے کا فارم, ہاں یہ سب سے, ہاں. تو لہذا وہ جو سرخ فیتا ہے اس کو صرف وزیر اعظم شہباز شریف اور ہمارے 4 وزرائے اعلیٰ کاٹ سکتے ہیں. اور اگر یہ فیصلہ کریں, بٹھائیں
کہ جی دیکھیے ملک اس سٹیج پر ہے کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو روزگار دینا ہے، اور اس روزگار تک پہنچنے کے لیے ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے، اور موجودہ سسٹم کے اندر تو انویسٹمنٹ نہیں ہوتی۔ 28ویں ترمیم کی باز گشت ہو رہی ہے، حکومت کی طرف سے مختلف بیانیے سامنے آ رہے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں؟ آ رہی ہے، نہیں آ رہی؟ لیکن نہیں کب آ تک رہی، کیونکہ یہ بات واضح نہیں ہے کہ وہ کون سا عارضہ ہے جس کا علاج 28ویں ترمیم ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ 28ویں ترمیم نہیں آ رہی؟ نہیں، دیکھیے ہر وقت جب ہم یہاں اسلام آباد میں موجود ہیں، مختلف ایشوز کے اوپر مختلف پروپوزلز فلوٹ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اگرچہ یہ بڑی پھیکی اور غیر مسالے دار بات ہے، لیکن 28ویں ترمیم پہ میں تو تب بات کروں گا جب اس کا مسودہ کابینہ کے سامنے جائے گا، اس سے پہلے تو سب ہوائی فائر ہیں۔ اگلے بجٹ میں پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے حکومت کے ساتھ؟ جی انشاءاللہ، بالکل 100%۔ تو اگر پیپلز پارٹی ساتھ نہ دے فار ایگزامپل، تو کیا پھر بجٹ پاس کروا سکتی ہے؟ جی پھر بھی حکومت کے پاس ہے میجورٹی ہے کہ وہ پاس کرا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔